بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور دوسری کہانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ ایک کوڑھی تھا، اس کے کوڑھ چو رہی تھی، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جاوے اور یہ بلا، یہ جو مصیبت اور جو یہ بیماری میرے لگی ہوئی ہے یہ جاتی رہے، جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت چنگا ہو گیا، یعنی اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے، یعنی کون سے مال سے تجھے زیادہ رغبت ہے، کون سا مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ سے۔ پھر ایک گیابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں۔ اس نے کیا کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے، پس اس کو ایک گیابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا کہ بکری، پس اس کو ایک گیابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گایوں سے اور اس کی بکریوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ان کے اندر کہ بہت ہی کم دنوں میں ریوڑ ہو گیا اور بہت ہی کم دنوں میں جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، یعنی فرشتہ پھر آزمائش کے بنا پر دوبارہ ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، ایک غریب آدمی ہوں اور میرے سفر کا سب سامان چک گیا، یعنی میرے سفر کا جو سامان تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے، یعنی میرے پاس اب پہنچنے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خدا تعالیٰ کے اور تیرے۔ تو میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے چل دور ہو، یعنی جو کوڑھی تھا وہ بولا کہ یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں۔
فرشتے نے کیا کہا کہ شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں۔ کہا تو کوڑی نہیں تھا؟ کیا تو پہلے کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا کہ واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ تو کوڑھی نے کیا جواب دیا کہ واہ کیا خوب، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ مال تو میرے پہلے ہی پشتوں سے میرے باپ داداؤں کے وقت سے ہی چلا آتا ہے، تو جھوٹ بولا۔ تو فرشتے نے اس کے لیے بد دعا دی اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلا تھا۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی طرح پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ تو فرشتے نے اس اندھے کے پاس آ کر کے کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور بے سامان ہو گیا ہوں، بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے میں اپنا سفر پورا کروں۔ اس نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے بھی تجھ کو منع نہیں کرتا۔ کیا فرمائے؟ کسی چیز سے بھی تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس اندھے سے راضی ہوا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اور زیادہ دیں گے اور زیادہ بڑھائیں گے اور زیادہ اپنی نعمتوں کا ظہور کریں گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لی جو ان کو عطا کی تھی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ان کو کر دیا۔ کوڑھی تھا اس کے دوبارہ کوڑھ ہو گئی، اور گنجا تھا وہ دوبارہ گنجا ہو گیا، اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں ہی میں نامراد رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے یعنی اندھا نے شکر ادا کیا تو اس شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا، کیا بدلہ ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں
شاد اور بامراد ہوا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔